لبنان میں ہونے والے حالیہ دھماکوں نے پوری دنیا کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ان دھماکوں کا سب سے تشویشناک پہلو ان دھماکوں میں استعمال ہونے والی روزمرہ کی اشیاء ہیں جنہیں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 2 دنوں میں جاری ان حملوں میں کمیونیکیشن ڈیوائسز، پیجر اور واکی ٹاکی کے ذریعے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں درجنوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا جنگی جنون گزرتے لمحوں کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ 17 سپٹمبر 2024 میں منگل کے روز لبنان میں ہونے والا سائبر اٹیک اپنی نوعیت کا سب سے منفرد حملے تھے۔ دنیا میں آج سے پہلے ہونے والے تمام سائبر اٹیک میں سافٹ ویئر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے جس میں سائبر اٹیک میں ہارڈ ویئر کو نشانہ بنایا گیا اور لوگوں کو ڈائریکٹلی فزیکل اٹیک کیا گیا۔ لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کے خلاف پہلے پیجر اور پھر واکی ٹاکی حملوں میں اب تک 32 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ منگل کے روز حزب اللہ کے زیر استعمال پیجر پھٹنے سے 2 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 3000 افراد زخمی ہیں، جن میں ایران کے سفیر مجتبیٰ امانی بھی شامل ہیں۔ زخمیوں میں سے 200 کی حالت نازک ہے۔ دھماکوں میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پیجر پھٹنے کا سلسلہ منگل کی شام 3 بجے شروع ہوا، جو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس کے فوراً بعد لبنان بھر کے اسپتالوں میں زخمیوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اب تک پھٹنے والے پیجرز کی حتمی تعداد کا علم نہیں، لیکن اس نتیجے میں ہونے والا نقصان بہت شدید ہے۔ لبنان کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ پیجر پھٹنے کے واقعات میں اکثر لوگوں کے چہرے، ہاتھ اور پیٹ پہ چوٹیں آئی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے چہرے اور خاص طور پر آنکھوں پر زخم آئے ہیں اور کچھ لوگوں کے ہاتھ اور انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ منگل کا دن لبنان کے شہریوں کے لیے کافی بھاری گزرا، لیکن دوسرے روز بھی بدھ کے دن لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافات میں واقع وادی بقا اور جنوب لبنان کے علاقے میں حزب اللہ کے زیر استعمال واکی ٹاکی پھٹنے کے واقعات ہوئے۔ واکی ٹاکی پھٹنے کے تازہ حملوں میں 20 افراد ہلاک جبکہ 450 سے زائد زخمی ہوئے۔ حزب اللہ ان حملوں کا الزام اسرائیل پر عائد کرتا ہے، تاہم اسرائیل کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اکتوبر 2023 سے جاری غزہ جنگ کے دوران اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئی ہیں، جس سے خطے میں مزید کشیدگی کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ نے اس پیش رفت کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ بدھ کے روز لبنان کے مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی اور اس کے بعد ملک کے دوسرے حصوں سے دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئیں۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق ان حملوں کا اصل مقصد حزب اللہ کو نشانہ بنانا تھا۔ ان حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والے زیادہ تر لوگوں کا تعلق حزب اللہ کے جنگجوؤں اور ان کے رشتہ داروں سے ہے۔ ان حملوں میں طبی ماہرین اور عام شہری بھی نشانہ بنے، جن میں بچے اور بوڑھے بھی شامل ہیں۔ لبنان سے باہر پڑوسی ملک شام میں بھی اس طرح کے دھماکوں میں 14 افراد زخمی ہوئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز کیسے پھٹے؟ حزب اللہ جسے اپنی حفاظتی اقدامات پر فخر ہے، لیکن موساد کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بار بار حزب اللہ تک پہنچ سکتی ہے۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ ہیک کیے جانے کی وجہ سے پیجرز کی بیٹریاں زیادہ گرم ہو سکتی ہیں اور شاید اسی وجہ سے وہ پھٹ گئی۔ تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ پیجر کے ساتھ ان کی تیاری کے دوران یا ٹرانزٹ کے دوران چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ وہ اسے سپلائی چین حملے کا نام دیتے ہیں، لیکن ڈیوائس پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں۔ اگر یہ سپلائی چین حملہ تھا تو اس کے لیے بڑا آپریشن کیا گیا ہوگا، کسی فیکٹری میں پیجرز کو کھولا گیا ہوگا اور ان میں تبدیلی کی گئی ہوگی۔ اس واقعے کو تاریخ کا سب سے بڑا سپلائی چین حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ برطانوی فوج کے سابق اہلکار اور ہتھیاروں کے ماہر نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر پیجر میں 10 سے 20 گرام فوجی گریڈ کا دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ ان کے مطابق دھماکہ خیز مواد کو ایک جعلی الیکٹرانک پرزے کے اندر چھپا کر پیجر کے اندر انسٹال کیا گیا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حزب اللہ ایڈوانس کمیونیکیشن ڈیوائس کے دور میں بھی پیجرز اور واکی ٹاکی کیوں استعمال کرتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ حزب اللہ اسرائیل کی طرف سے لوکیشن ٹریکنگ سے بچنے کے لیے ایسے آلات پر انحصار کرتی ہے۔ دھماکے میں پھٹنے والے واکی ٹاکی حزب اللہ نے 5 ماہ قبل خریدے تھے۔ پھٹے ہوئے واکی ٹاکی سیٹ کی پکچرز میں دیکھا گیا ہے کہ ان واکی ٹاکی کو جاپانی کمپنی آئی کام نے تیار کیا تھا، لیکن آئی کام کا یہ کہنا ہے کہ کمپنی نے یہ خاص ماڈل ICV82 2014 میں ہی بنانا بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز پھٹنے والے ریگنگ پیجر AR924 پیجرز کا ایک ایسا نیا برانڈ تھا جسے حزب اللہ نے اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ تقریباً 5 ماہ قبل حزب اللہ نے یہ 5000 پیجر خریدے تھے۔ ان کے بارے میں تائیوان کی پیجر تیار کرنے والی کمپنی گولڈ اپولو نے کہا ہے کہ لبنان میں استعمال ہونے والے پیجرز ان کی کمپنی نے تیار نہیں کیے۔ آئی کام کے مطابق یہ پیجر یورپ کی BSC نامی ایک کمپنی نے تیار اور فروخت کیے ہیں، جس کے پاس گولڈ اپولو کا برانڈ استعمال کرنے کا لائسنس موجود ہے۔ گولڈ اپولو کے فاؤنڈر کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی 3 سال سے ان کی پارٹنر ہے، لیکن ایک بات پر ان کو بھی حیرت ہے کہ BSC ہے تو ہنگیرین کمپنی،
लेकिन इनकी तमाम पेमेंट मिडिल ईस्ट से आती है। BSC कंसल्टेंट कंपनी यूरोपीय मुल्क हंगरी के शहर बुडापेस्ट में वाक़या है। मकामी पुलिस ने जब कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का घेराव करके दस्तावेजात का मुआयना किया और अमले से पूछगछ की तो ये पता चला कि इतना बड़ा बिजनेस चलाने वाली कंपनी का दफ्तर एक छोटे से घर में वाक़या है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कंपनी किसी खास काम के लिए तैयार नहीं की गई, बल्कि इसे इलीगल एक्टिविटी के लिए बनाया गया है। सेल फोन का इस्तेमाल आम होने से कबल पेजर मुख्तसर टेक्स्ट मैसेजेस या अलर्ट भेजने और वसूल करने के लिए इस्तेमाल होते थे। पेजर बजरिया वायरलेस नेटवर्क सिग्नल भेजता है। इसे अक्सर अस्पताल और सिक्योरिटी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल को इन हमलों का जिम्मेदार करार दिया है, जिसमें आम शहरियों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसराइल को इस मुजरिमाना जारियत की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसराइल और हिजबुल्लाह अब तक मुकम्मल जंग से गुरेज कर रहे थे, ताहम खदशा है कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। अभी तक इन धमाकों के बारे में मज़ीद तहकीकात जारी हैं, जिसके बाद ही इस पूरे वाक़े के ज़िम्मेदार किरदारों की निशानदेही मुमकिन है। रोज़ बरोज़ बदलती जंगी तकनीक अब रॉकेटों, बमों और मिसाइलों से निकलकर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आलात तक जा पहुंची है। वॉकी टॉकी सेट और पेजर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद अब दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट और इसी तरह के दीगर गैजेट्स का इस्तेमाल पर कड़ा सवालिया निशान है। लोगों में इस वाक़े के बाद तशवीश की लहर दौड़ गई और वो खुद को पहले से ज़्यादा गैर महसूस कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।